حدیث کے مخاطب ہم سب ہیں آج کے زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم کو ڈر جانا چاہیے 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان بچہ. بہت متعدد ہمارے پاس میں ایسی مثالیں موجود ہے اس دنیا میں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان بچے کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. دوسرا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع رحمی کرے گا اس کی سزا اس کو اس دنیا میں دی جائے گی. جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا, جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر دے گا. تیسرا گناہ بغاوت, یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا اتنا نافرمان اور اتنا فاجر بن جائے کہ وہ گناہوں کی تمام حدود کو توڑ بیٹھے. قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات اور میری پیاری بچیاں, مائیں, بہنیں جو اوپر بیٹھی ہوئی, سورہ ذاریات کی جو آیت تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا, اس آیت کے 3 پہلو ہیں اور جو تیسرا اور آخری پہلو ہے وہ آج کے خطبے کا موضوع ہے. تو پہلے 2 پہلو جو ہیں میں مختصراً, بہت ہی مختصراً انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اس سورے میں, اس آیت میں فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس کے بارے میں غور و فکر کرو. اب یہ آیت جو ہے یہ قرآن فہمی اور قرآن میں تدبر کرنے کے جو درجات ہے اس کو اس آیت کے ذریعے بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز بنائی ہے میں نے اس کا جوڑ ہے. تو ایک عام آدمی میرے جیسا جو ہے, جو زیادہ تدبر نہیں کر سکتا, جس کا آئی کیو زیادہ نہیں ہے, یا وہ بدو عرب بدو جن کے سامنے یہ قرآن مجید نازل ہوا, ان کو جو سامنے کی چیز جو نظر آ سکتی تھی کہ بھائی ہر مرد کے ساتھ میں عورت ہے, دن کے ساتھ میں رات ہے, خوشی کے ساتھ میں غم ہے, یہ ایک آسان سا مطلب اور مفہوم ہے جو ایک عام آدمی نکال سکتا ہے. اس کے بعد میں اگر آپ دوسرے درجے پہ چلے جائیں تدبر کے, اور جب انسان زیادہ تدبر کرے تو وہ یہ سوچے گا کہ ہم کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ مقناطیس کے 2 سرے ہوتے ہیں, ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ. اسی طریقے سے دنیا کے 2 پول ہے, قطب شمالی اور قطب جنوبی. پھر اسی طریقے سے جو لوگ سائنس کے طالب علم ہیں اور جو بایولوجی کو پڑھتے ہیں وہ اس میں تدبر کریں گے تو ان کو ان گنت مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا. اگر ہم ایک ایٹم پر غور کرے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس میں الیکٹران کے ساتھ میں پروٹون ہے, اس کے بغیر ایٹم کمپلیٹ نہیں ہوتا. جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کی شکر کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف انسولین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک اور انزائم بنایا ہے جس کا نام گلوکاگون ہے. تو گلوکاگون اور انسولین مل کر جو ہے انسان کے جسم کی شکر کو جو ہے وہ کنٹرول میں کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے جسم میں ایک سمپیتھیٹک سسٹم ہے, اسی کے ساتھ میں ایک پیرا سمپیتھیٹک سسٹم ہے جس سے مل کر انسان کا پورا وجود اور یہ پوری بایولوجی جو ہے انسان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے. تو ہر چیز کا جوڑ یہ دوسرے درجے کا تدبر ہے. جب آدمی اس سے گزر جائے
اور زیادہ غور و فکر کرے اس آیات میں، اس آیت میں، یہ تو ہر آیت کی بات ہے، میں نے صرف مثال کے طور پر اس آیت کو چنا ہے، تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اگر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنایا ہے تو یہ دنیاوی زندگی کا جوڑ کہاں ہے اور کیا ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ایمفسس ہے کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑ بنایا ہے تو یہ دنیاوی زندگی ہماری ہے، اس کا جوڑ کیا ہے اور اس کا جوڑ کہاں ہے. اور منطقی طور پر ہر سوچنے والا بندہ، ہر فکر کرنے والا بندہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس دنیا کی زندگی کا جو جوڑ ہے وہ اخروی زندگی ہے جو ہمارے موت کے بعد میں ہم کو ملنے والی ہے. ایک بار یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، ایک بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس زندگی کا خاتمہ، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے نا، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تو انسان کو سب سے پہلے اپنی اخروی زندگی کی فکر ہوگی کہ یہ زندگی تو میری بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل ہے، اور آخرت کی جو زندگی اس کا جوڑ ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. اور قرآن مجید میں یہ ایک مقام نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا ہے. قرآن مجید کے مختلف حصوں میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شد و مد کے ساتھ میں اور بہت ہی ایمفسس کے ساتھ میں جو افعال استعمال کیے ہیں اور جو احکام استعمال کیے ہیں، آپ اس کے اوپر غور کیجئے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہ تینوں آپ دیکھیے، اور اس کے اندر ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر آپ ان چاروں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، اور بھی بہت جا بجا مقامات پر ہے، لیکن آپ صرف اسی کے اوپر غور و فکر کرو تو اللہ ایسا یہ نہیں کہتا کہ آپ اس چیز کو بہت ہی کیجولی لے لیں یا سرسری طور پر اس پر سے گزر جائیں. اللہ کہتا ہے کہ سابقو، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاؤ. اگر یہ حضرت یہ نیکی کے کام میں آگے ہیں تو میں اس سے کس طریقے سے نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر جنت کا ایک اعلیٰ درجہ میں لے سکتا ہوں. وہ سارعوا، جلدی کرو، کوشش کرو. وسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا الی ذکر اللہ. صحیح کرنا مطلب کوشش کرنا، بہت ہی محنت کے ساتھ میں. کچھ لوگوں نے جیسا ہم صحیح کرتے ہیں عمرہ کے دوران، جس میں ہم بھاگتے ہیں، بھاگنا، اور یہاں پہ بھی فروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے ہمارا کوئی ماوا نہیں، کوئی منجا نہیں، کوئی ہمارے لیے جائے پناہ نہیں، کوئی ہم کو بچانے والا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اور جب یہ چیز دل کے اندر گھر کر جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا، رجوع الی اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگے گا، کوشش کرے گا کہ اس کی دنیاوی زندگی کا جو جوڑ اخروی زندگی ہے اس کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کا جو تیسرا حصہ ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، جو آج ہمارے خطبے کا ٹاپک ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بشیر بھی کہا اور نذیر بھی کہا، بشارت دینے والا بھی کہا اور ڈرانے والا بھی کہا. انسان کی فطرت جو ہے وہ کسی اچھی چیز کو پانے کے لیے ترغیب سے کام کیا جاتا ہے، ترغیب سے کام لیا جاتا ہے، اور کسی چیز جو ڈراونی ہو، خوفناک ہو، نقصان دہ ہو،
اس سے بچانے کے لیے ترہیب سے کام کیا جاتا ہے، انذار سے کام لیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بشارت کے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر بن کر ہمیں بھیجے گئے، ہمارے پاس میں بھیجے گئے، کس طریقے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو ڈرایا ہے، ہم کو وارن کیا ہے کہ ہم سنبھل جائیں اس زندگی میں جب تک کہ زندگی باقی ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ میں چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے آج دیتا ہوں تاکہ ہم اس وقت آج جب ہم زندہ ہیں ہم اپنے روش کی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، مسیطر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت صاف بات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ غاشیہ میں کہا گیا لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر آپ روک لے شراب پینے سے یا زنا کرنے سے روک لے، یا آپ کسی کو اس سے شرک سے آپ روک لے۔ آپ صرف ان کو خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ خبردار کیجئے، باقی کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ میں ہوگا۔ اِنَّ اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان کو تو لوٹ کر میرے پاس میں ہی آنا ہے اور پھر میں ان کا حساب لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسیطر جو ہے بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو انذار ہم کو ملتا ہے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں، اس میں انذار کے دو پہلو ہیں، ایک دنیاوی پہلو ہے اور ایک اخروی پہلو ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو ہم سمجھیں تاکہ یہ انذار جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت ہی واضح انداز میں اور بہت ہی واشگاف انداز میں ہمارے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے؟ دنیاوی انذار میں اللہ تعالی ہم کو سب سے پہلے مخاطب ہو کر قرآن مجید میں کہتا ہے، اور بارہا ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے نصیب کو کوستا ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے نصیب کو کوستا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کس مصیبت میں مجھے مبتلا کر دیا۔ تو وہاں سب سے پہلے انذار ہے قرآن مجید میں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ جب تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، در حالانکہ تمہاری بہت ساری گناہوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، معاف کر دیتے ہیں۔ میں اگر قرآن مجید کی ایک زبردست آیت ہے، زبردست مطلب ڈرا دینے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر اپنے مخلوق کی اور انسان کی ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگ جاؤں، گرفت کرنے لگ جاؤں، تو اس دنیا میں کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو ہم اس بات کو سوچو کہ ہم اس بات پر سوچے کہ یہ آزمائش نہیں ہے، ہم آزمائے نہیں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو اس بات کا احتساب کرنا ہے کہ کیا آیا ہماری زندگی میں ہم سے ایسے گناہوں کا صدور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو اس مصیبت میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک آیت ہے جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور میرے خیال سے یہ حدیث کے مخاطب ہم سب ہیں آج کے زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم کو ڈر جانا چاہیے، کہ 3 گناہ ایسے ہیں، 3 گناہ جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اوپر تو جو حساب کتاب ہونے والا ہے وہ تو ہوگا، وہاں جو بھگتنا ہے وہ تو بھگتیں گے، لیکن 3 ایسے گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالی اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔
اور اس میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان بچہ. ایک بچہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے. اور بہت متعدد ہمارے پاس میں ایسی مثالیں موجود ہے اس دنیا میں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان بچے کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اس کی موت بھی بہت خراب ہوتی ہے. تو یہ جو اس کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بچہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جن کے والدین زندہ ہیں، میں تو بڑا بد نصیب آدمی ہوں کہ جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے، بٹ جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے گرہ لگا لے، اپنے ذہن میں گرہ لگا لے کہ اور وہ دیکھے کہ وہ اپنے والدین کے کتنے فرما بردار ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو آج سے ہی جو ہے اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں، ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں. اور سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیتیں آپ پڑھ لیجئے کہ تم ان کو اف کر کے نہیں کہہ سکتے. اف یعنی ایک ایسا انہوں نے حکم دیا ہے جو تم کو ناگوار گزر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ کے پیشانی پر بل تک نہیں آنا چاہیے جب تمہارا باپ یا تمہاری ماں تم کو کوئی حکم دیتی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جب ہم سے کچھ کہتے ہیں تو ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اس کو اڑا دیتے ہیں. اور یہ روش ہم کو کہاں لے کے جانے والی ہے؟ اللہ کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا جب تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا ہم کو اس دنیاوی زندگی میں ضرور بھی ضرور دے گا، کیونکہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کی پیشن گوئی ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی. دوسرا معاملہ سبھی لوگوں کے ساتھ میں، ہم سبھی لوگوں کے ساتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع رحمی کرے گا اس کی سزا اس کو اس دنیا میں دی جائے گی. جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر دے گا، جو اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ بعض ایسے رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ بھائی کی بھائی سے بات چیت نہیں ہے، بھائی کی چچا لوگوں سے بات چیت نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، ایک جو اشکال ہے اس کے اندر میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا میرا رشتہ دار مجھ سے تعلق کو قطع کر رہا ہے، اس کے بعد میں بھی مجھے اس سے تعلق جوڑنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہی صلہ رحمی ہے. وہ جب تم سے دور ہونا چاہے یا وہ جب اپنا تعلق قطع کرنا چاہے تو تم اس سے جڑ جاؤ، یہ صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ میں بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ان کے ساتھ میں جو ہے اچھے تعلقات رکھے جائیں. ایسا نہیں ہے. جو رشتہ داروں کے تعلقات تمہارے ساتھ میں خراب ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں بھی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ اس کو سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے. اس کی ایک آیت کی تفسیر میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، آج میرے پاس میں اس کے لیے وقت نہیں ہے. چلیے آگے چلتے. تیسرا گناہ بغی کا لفظ آیا ہے، بغاوت. کس کو بغاوت کہتے ہیں؟ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا اتنا نافرمان اور اتنا فاسق اور اتنا فاجر بن جائے کہ وہ گناہوں کی تمام حدود کو توڑ بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور اس کے اوپر جو عذاب نازل کرتا ہے اور اس کو جس طریقے سے اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے وہ بڑا عبرتناک عذاب ہوتا ہے. اور ہم کو دنیا میں ایسے بہت سارے مغرور، سرکش، ظالم انسانوں کی خاتمے کی اور ان کی زندگی کے آخری لمحات کی خبریں ہمارے پاس میں ہیں. آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے قارون کے ساتھ میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آج بھی جو اسلام کے دشمن ہے اور جو اسلام کی دشمنی پر آمادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیسا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری اس کے اوپر ویب سائٹس پہ اور بہت ساری خبروں کی دنیا میں آپ کو یہ مل جائے گا. پھر دنیا میں آخرت سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا، تنبیہ کی، وارننگ کی.
دنیا میں ہم ابھی زندہ ہیں، اور وہ تنبیہ جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو تم میں سے جو لوگ، اللہ کیا کہتا ہے، یہ سورہ نازعات کی آیت ہے، آپ گھر پر جا کر پڑھ لیجئے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور جس نے بغاوت کی، طغیان کیا، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پریفر کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جو ہم سورہ اعلیٰ میں بھی بار بار پڑھتے ہیں کہ تم ہو کہ دنیا کے بدلے، آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا سے بہت بہتر ہے۔ سورہ اعلیٰ کی جب بھی تلاوت کرتے ہیں یہ آیت ہمارے نظروں سے گزرتی ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہم کو ابھی سے بتا دیا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیں گے ان کا ٹھکانہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کو دنیا نہیں کمانا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم کو دنیا کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے، اور اس دنیا کو کماتے وقت آخرت کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ یہ سوال ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کے جو ہے بندے بن کے رہ جائیں۔ ارایت الذی من اتخذ ہواہ الہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھتا ہے، نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کون ہے وہ نفس کو خدا بنانے والا؟ کیا ہم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نفس کا ایک پتلا بنایا ہے اور اس کے سامنے جو ہے اس کی چڑھاوے چڑھتے ہیں؟ نہیں، اپنے نفس کی بات کو ماننا، اور اس طریقے سے ماننا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی شریعت کے خلاف کام کریں، اس کو کہتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ تاسد عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ تباہ ہو جائے دینار اور درہم کا بندہ، یعنی جو بندگی کر رہا ہے، جو بندہ ہے درہم اور دینار کا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو دنیا میں جو ہے قرآن مجید میں جو ہے آخرت سے متعلق ہم کو تنبیہ دی گئی ہے، ڈرایا گیا۔ اور ایک جو بہت ہی مشہور حدیث ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں ہم معراج کے سلسلے میں تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کے راوی حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو معراج کے وقت جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ اکبر، جنت میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو دیکھا، 3 قسم کے لوگوں کو دیکھا، اور یہ تینوں قسم کے لوگ آج مسلم معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو انگارے کھا رہے ہیں، اور جن کا بہت بڑا پیٹ ہے اور اس میں انگارے بھرے ہوئے ہیں، سلگتے ہوئے انگارے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، یتیموں کا، کمزوروں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کا گزر ایک دوسری جماعت پر ہوا، اور ہمارے نوجوان اس کے پر غور کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہاں رہنے والے ہیں؟ جہنم میں رہنے والے ہیں، جس کی تصویر کشی میں اب تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ جہنم میں رہنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے تازہ ترین گوشت رکھا ہوا ہے، اور اس کے بازو میں ایک گوشت کا ڈھیر ہے جو سڑا ہوا ہے، جس کی بدبو سے لوگ پریشان ہیں آس پاس کے، اور جس کے اندر کیڑے لگے ہوئے ہیں، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اس اچھے گوشت کی بجائے اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنائے تھے
جائز راستے بنائے تھے، ان جائز راستوں کو چھوڑ کر یہ لوگ زنا کرتے تھے، اس لیے ان کی یہ سزا ہے کہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں، آج کے معاشرے میں، میں دوسرے معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلامی معاشرے کی، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ آج زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ نہ صرف یہ سڑا ہوا گوشت کھائیں گے، لیکن کہاں کھائیں گے؟ وہ جہنم میں کھانے والے ہیں۔ اور تیسری چیز جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ناخون تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور بہت لمبے ناخون ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، دنیا میں غیبت کرتے تھے، اور غیبت آج ہمارا سب سے زیادہ لذیذ اور پسندیدہ مشغلہ اور کیا ہے، مینو کا سب میں بڑا آئٹم ہمارا۔ جب ہم 2 دوست، 3 دوست، 4 دوست یا 4 رشتہ دار ملتے ہیں تو ہمارے سامنے جو مینو آتا ہے نا، جتنا ڈھابے کے اوپر مینو آتا ہے، ہمارے مینو کا سب سے پسندیدہ اور لذیذ جو ڈش ہے وہ کیا ہے؟ غیبت کرنا ہے، کسی کی غیر حاضری میں اس کی برائی کرنا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہونے والا ہے، نہ صرف وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے ناخون تانبے کے ہوں گے، بڑے بڑے ناخون ہوں گے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو جو ہے وہ کھرچتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب جو ہے جنت کا جہنم کا جو نقشہ، میرے پاس میں صرف 1-2 منٹ باقی ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کچھ حوالے دوں گا، اور ان حوالوں سے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جہنم کا نقشہ تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے، اپنی تصور کی آنکھ سے آپ جہنم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی آنکھوں سے کیا۔ سورہ ابراہیم پڑھ لیجئے، سورہ غاشیہ پڑھ لیجئے، اس کے اندر سورہ رحمان پڑھ لیجئے، اس کے اندر بہت تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم کا بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں مستقل طور پر رہنا تو بہت دور کی بات ہے، انسان ایک ساتھ ایک پل بھر بھی رہنا جو ہے وہاں پسند نہیں کرے گا۔ آگ ہی آگ ہے، دھواں ہی دھواں ہے، کہیں سایہ نہیں ہے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، کھانے کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، کانچے دار جھاڑی ہے، اور جو دوسرا جو پہلے جو ان کو ڈالنے کا جو یہ بتایا گیا ہے، جو نقشہ دیا گیا ہے کہ ہر جہنمی کو 70 میٹر لمبی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، توق پہنایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ جب جب آگ سے اس کی جلد جھلسے گی اور نکل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نئی جلد دے گا، تاکہ وہ اس آگ کا عذاب جو ہے ہمیشہ ہمیشہ چکتے رہے۔ سورہ نساء میں 5ویں پارے کا جو یہ ہوتا ہے، روا ہوتا ہے، پاؤ پارا ہوتا ہے، وہاں یہ آیت ہے، اس کو جا کے آپ پڑھ لیجئے۔ اور اسی ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد میں ایک جاپانی سائنٹسٹ نے قرآن کے اوپر ایمان لایا کہ یہ آیت جو ہے وہ کوئی آدمی اس وقت 1400 سال پہلے نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پین کے سینسز جو ہوتے ہیں وہ کس میں ہوتے ہیں؟ چمڑی میں ہوتے ہیں، جلد میں ہوتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ یہ بات کہے کہ جہنم میں جب جلد جھڑ جائے گی تو اس جہنمی کو واپس مزہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی جلد عطا فرمائیں گے تاکہ وہ اس آگ کا مزہ چکھتا رہے۔ اور اس بات پر صرف اس قرآن مجید کی ایک آیت پر اس نے ایمان لایا اور لا الہ الا اللہ کہا۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا کہ اللہ کے رسول ساری دنیاؤں کے لیے، سارے عالموں کے لیے کیا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجے گئے۔
اور آپ کی رحمت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے، اور جیسا کہ آپ کی حدیث بھی آتی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ حال تھا کہ تم بکٹٹ جہنم کی آگ میں پڑے جا رہے تھے، گر رہے تھے، اور میرا یہ حال تھا کہ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر اس آگ سے چھڑا رہا تھا۔ تو نہ جانے آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے طفیل کروڑوں لوگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم میں جانے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ رحمت ہے، یہ سب سے بڑا رحمت کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنی محنتوں سے کروڑوں انسانوں کو جہنم میں جانے سے، جہنم کی آگ میں جھونکے جانے سے بچا لیا۔ لیکن یہ مشن کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ اس مشن کو ہم کو کنٹینیو کرنا ہے، اس میں دعوت کا ایک پہلو ہے۔ آج بھی کروڑوں انسان موجود ہے ہمارے سامنے اس دنیا میں، اور قیامت تک کروڑوں لوگ انسان جو ہے پیدا ہونے والے ہیں، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس امت مسلمہ کی، ہماری ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، اور اس مشن کو ہماری نظروں کے سامنے ہمارا نصب العین زندگی کا مقصد، اس میں ایک سب سے بڑا مشن سٹیٹمنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے بندوں کو اس جہنم کی آگ سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے، قولی، تقریری، تحریری، یا اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت جو ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میں، ایسی جماعتوں کے ساتھ میں لگائیں جو لوگوں کو، بندگان خدا کو اللہ کی طرف، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کریں اور کہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کا جو مشن ہے اس مشن کو ہم ہمارے سامنے رکھیں، اور اس میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔